إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اہل سنت والجماعت کے سلف صالحین کے خصائص میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے جو بھی نصوص ہیں، قرآن کی جو بھی آیت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے، ان نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ کسی خاص آیت کا معنی یا کسی حدیث کا معنی صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف کرام نے کیا سمجھا ہے، اسی فہم کو معتبر سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی فہم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جسے صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، جسے تابعین نے، تبع تابعین نے نہیں سمجھا تھا، تو ایسے فہم کو غیر معتبر سمجھتے ہیں، اسے شرعی فہم نہیں سمجھتے بلکہ اسے بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حدیث ہے یا ایک ہی آیت ہے، اس آیت سے یا حدیث سے صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف کرام نے کیا معنی سمجھا، اور بعد میں دوسرے لوگوں نے اسی آیت اور حدیث سے کیا دوسرے مفاہیم نکالنے کی کوشش کی۔ لہذا ہم اس فہم کو معتبر سمجھیں گے جو صحابہ اکرام کا ہے، جو تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ہے، اور جو ان کے فہم سے ہٹ کر دوسرا فہم، دوسری سمجھ، دوسرا طریقہ ایجاد کیا گیا، اسے غیر معتبر سمجھا جائے گا، اسے شریعت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے کے شروع میں ہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ آیت نازل کی۔ یہ 15 پارے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ہر طرح کے عیوب سے، جس نے اپنے بندے کو، یہاں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ سب سے عزت کے مقام پر استعمال کیا ہے. پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا، بندہ کہنا، یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں بلکہ سب سے بڑی تکریم ہے، سب سے بڑی اللہ کے رسول کی عزت ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کا بندہ کہا جائے، اللہ رب العالمین کا عبد کہا جائے. خود رب کریم نے اللہ کے رسول کے لیے اس عزت کے مقام پر جو لقب اختیار کیا وہ کیا تھا؟ عبد کا لفظ تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک ہی رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا. اس کو اسرا کہتے ہیں. یہ تفصیلی واقعہ آپ کو جو اس آیت کے اندر اجمال کی صورت میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مل جائے گا. اس واقعے کی تفصیل آپ کو کہاں مل جائے گی؟ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، جو کہ حدیث کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں. قرآن کریم کے بعد اگر روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ہے، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح ہے، جو صحیح مسلم کے نام سے معروف ہے. اور دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. خصوصاً صحیح بخاری کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک ایک ہی رات کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے اوپر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا، اور 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے اس سفر پر اس امت پر فرض کی. انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر ان تمام انبیاء اکرام کی امامت کی، اور پھر ایک ہی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے مکہ مکرمہ واپس آ بھی گئے. یہ معراج کا انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ ہے. صحیح بخاری کے اندر بالتفصیل یہ واقعہ موجود ہے. ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھا. اصل واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس پر ایمان لاتا ہے. بلکہ یہ واقعہ ایسا اہم واقعہ ہے کہ کسی کے ایمان کی تصدیق کرنا اگر مقصود ہو تو اس واقعے سے آپ اس کے ایمان کی تصدیق کر سکتے ہیں. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی واقعے سے مکہ والوں نے جانچنا چاہا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آ کر بیان کیا کہ اس طرح مجھے ایک ہی رات کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان کے اوپر، اور پھر ایک ہی رات میں مکہ واپس آ گیا، تو مکہ والوں کو لگا کہ آج بہت بڑی دلیل ہمارے ہاتھ میں لگ گئی ہے. اب ابو بکر صدیق جو ہر بات پر اندھے ہو کر محمد کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ آج اچھا موقع آیا ہے ابو بکر صدیق کے سامنے اس واقعے کو پیش کر کے محمد سے بدزن کرنے کا، تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے. گئے یہ سب مکہ والے کفار مکہ، اور جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو بیان کیا کہ آپ کے دوست نے آج ایسا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا بتائیں. تو انہوں نے بیان کیا اس واقعے کو جو اللہ کے رسول نے مکہ والوں کے سامنے بیان کیا تھا. ابھی ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے اس واقعے کو نہیں سنے، مکہ والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. تو جواب کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اسی واقعے کی بنا پر مورخین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہے، چاہے عقل کے اندر آتی ہو یہ بات یا نہ آتی ہو، اسے ہمیں تصدیق کرنا ہے، اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لینا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چوں چرا اس واقعے کو تسلیم کر لیا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر بیان کیا ہے تو یہ سچا ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اجمال کے ساتھ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے 15ویں پارے کے شروع میں۔ آج کی جو تاریخ ہے یہ ماہ رجب کی 26ویں تاریخ ہے، جو آئندہ رات آنے والی ہے یہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کی رات ہے۔ بہت سارے مسلمان آج کی تاریخ میں ایسے پائے جاتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے اندر بھی اور بر صغیر کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی، جو اس رات کو خصوصی اہمیت کے ساتھ گزارتے ہیں، خصوصی عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کس لیے؟ اس رات کی کیا خصوصیت ہے ان کے نزدیک؟ ان کے مطابق یہ معراج کی رات ہے، یہ اسراء کی رات ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا وہ یہی رات تھی ان کے مطابق۔ چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ یہی رات تھی، تو کیا اس وجہ سے اس رات کی کوئی الگ سے خصوصی اہمیت ہے؟ اس رات کو خصوصی عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس رات کو گھروں کے اندر چراغاں کرنا چاہیے، محفلیں سجائی جانی چاہیے، عید کی طرح اسے منانا چاہیے، حلوے پوری کھانے چاہیے، اور بھی کوئی الگ اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس رات کو اسی طرح ہر سال منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ شروع میں اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے ان نصوص سے کون سے مسائل سمجھے، کن مسائل کا استنباط کیا، اسے ہی اپنا عقیدہ اور منہج بناتے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں سمجھا اگر دوسرے لوگوں نے اس سے وہ معنی کشید کیا تو اسے ایک غیر معتبر فہم قرار دیتے ہیں۔ اب اس واقعے سے سلف صالحین نے کون سے مسائل استنباط کیے، اس واقعے سے کون کون سے مسائل سمجھے، میں چند مسائل کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے سلف صالحین نے کون سے مسائل استنباط کیے۔ ایک اہم مسئلہ اس واقعے سے یہ سلف صالحین نے استنباط کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں ہی 7ویں آسمان کے اوپر تک کی سیر کرائی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام کو آپ کے پیچھے نماز ادا کرنی پڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے بیت المقدس کے اندر۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے لیے عزت اور تکریم ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری مخلوق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بندوں کی طرح اللہ کے رسول بندہ نہیں تھے بلکہ ایک نوری مخلوق تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دوسرے انسانوں کی طرح مٹی سے پیدا نہیں کیا تھا اور نور سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس واقعے کے اندر اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے، عرش کے اوپر نہ ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر لے جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر نماز فرض کرنے کے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عبادت کو فرض کیا گیا تو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے کہ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، آسمان کے جو دربان ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا کہ کیا ان کے لیے اجازت ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہے. گیٹ کھولا گیا, پھر اللہ کے رسول دوسرے آسمان تک پہنچے. اس طریقے سے ساتوں آسمان میں دربان نے سوال کیا, گیٹ کھولنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچے. یہ ہر آسمان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے. اس حدیث کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو ذرا بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ آخر اللہ کے رسول کو ساتویں آسمان کے اوپر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کریم آپ کھول کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں, پائیں گے ایک دو نہیں بے شمار, بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ قرآن و حدیث کے اندر دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ صرف اور صرف کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, یہ آیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ پر نہیں 7 جگہوں پر نازل کی. ثم استوى علی العرش, اللہ رب العالمین نے 6 جگہوں پر نازل کی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اتارنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اترنا کہتے ہیں. اور نیچے سے اوپر جائے تو کیا کوئی دنیا کا عقل مند اسے اترنا کہے گا؟ اسے چڑھنا کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے. قرآن کریم اوپر سے نیچے آ رہا ہے, اللہ رب العالمین اسے اتار رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا؟ بر رفعہ اللہ الیہ, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں, قرآن کریم اتر رہا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جو پاک کلمے ہوتے ہیں اس کی طرف چڑھتے ہیں. تو پاک کلمے چڑھ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں, قرآن کریم اتارا جا رہا ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یا اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک سے بلند اور بالا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین غالب ہے. اسی طرح آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے. تو ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں عرش کے اوپر ہے. اور عرش یہ مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق ہے. مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے ان میں سب سے اونچی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے. اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے, اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے اللہ رب العالمین جدا ہے. بائن من خلقہ, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے اندر داخل نہیں ہے, اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے. اگر کوئی پوچھے کیسے, تو اس کیسے لفظ کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی, نہ اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کے بارے میں کچھ بتایا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں کہ ہم مثال دے کر سمجھائیں کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے ہے. تو اللہ رب العالمین کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ نہ خود اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان کیا اور نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا, نہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا. امام مالک رحمہ اللہ سے جب ایک شخص نے اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو کیا فرمایا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ والسؤال عنہ بدعہ, کہ اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے یہ معلوم ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں اللہ رب العالمین نے اس کا علم نہیں دیا ہے. تو اس واقعے سے ایک اہم مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں, اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اسی طریقے سے ایک اہم عقیدہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ہمارا پروردگار کلام کرتا ہے. کلام کسے کہتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. بات چیت کرنا، کلام کرنا. قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے. ہم کہتے ہیں نا کلام پاک، کلام الہی. تو یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس معراج کے واقعے سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. کیسے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ رب العالمین کے پاس، ہم کلام ہوئے. اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں پہلے فرض کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت اس عبادت کے متحمل نہیں ہو سکتی. ان کے لیے کافی گراں ہے، ان کے لیے کافی ثقیل اور بڑی بھاری عبادت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے تخفیف کی درخواست کرے کہ اللہ رب العالمین اس میں تخفیف کر دے، اللہ رب العالمین اس میں آسانی پیدا کر دے، کچھ گھٹا دے اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ رب العالمین سے درخواست کی، تخفیف کی، اور اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں گھٹا دی، تخفیف کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر پوچھا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں تخفیف کر دی ہیں. پھر کہا کہ جائیں اللہ رب العالمین سے مزید درخواست کریں تخفیف کرنے کی. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی یہی مشورہ دیا کہ اللہ رب العالمین سے مزید تخفیف کا سوال کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مزید تخفیف کرنے سے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، مزید تخفیف کا سوال کرنے سے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسے قبول کر رہا ہوں. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے آواز دی. کیا کہا؟ امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. یہ کلمہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ میں نے اپنے فریضے کو نافذ کر دیا. یعنی 5 وقت کی نمازیں اب یہ اس امت پر قیامت تک کے لیے نافذ ہو گئی. وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں سے اسے ہلکا بھی کر دیا، تخفیف بھی کر دی. تو یہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے. اللہ رب العالمین نے کلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، فرشتوں کے ساتھ کلام کیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کے شروع میں موجود ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں آواز دی طور پہاڑ کے جانب سے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات کلام کیا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر بندے سے سرگوشی کریں گے. اللہ رب العالمین کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہر بندے سے کلام کریں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان تمام کلام کے لیے ہمیں کتاب و سنت کے اندر واضح اور صریح دلیلیں ملتی ہیں. یہیں پر اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر قرآن مجید کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جہمیہ کے نام سے. اس نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بدعقیدگی اور کفریہ عقیدہ پھیلانا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سلف صالحین نے اس کفریہ عقیدے کی پرزور مخالفت کی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو اس کفریہ عقیدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے سخت سزائیں دی گئی، بیڑیوں کے اندر جکڑا گیا،
जेल के अंदर डाला गया, जल्लाद मारते मारते थक जाता, इसके बावजूद इमाम अहमद इब्न हंबल टस से मस नहीं हुए और ये तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ये कुफ्र या कलिमा अपनी जबान से अदा करना गवारा नहीं किया। वो कोशिश करते रहे किसी भी तरह से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ये कुफ्री अकीदा कबूल कर लें कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह एक गुमराह फिरका है अशाइरा का, वो कुरान करीम को कलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है और जिसे कलाम कहा जाता है हकीकी कलाम, ये हकीकी कलाम नहीं मानते। क्या कहते हैं कि कुरान मानन एक ही माना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी कलाम नहीं करता। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर ये कुरान क्या है? कह रहा है कि हकीकी कलाम नहीं बल्कि कलाम का माना है ये। इसी को अगर आप अरबी में कहें तो कुरान है, अशाइरा के अकीदा है। अरबी में कहें तो यही कुरान है, इसी को सुरियानी में कहें तो यही इंजील है, इसी को इब्रानी में कहें तो यही तौरात है, और अरबी में कहें तो यही कुरान है। यानी उनके नजदीक कुरान में, इंजील में, तौरात में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे कलाम कर सकता है, नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी कलाम करने की सिफत से मुत्तसिफ है। हकीकी कलाम किसे कहते हैं? कलाम के अंदर दो अहम सिफत पाई जाती है, एक है हर्फ का होना और दूसरा है सौत का होना। हर्फ यानी वर्ड का पाया जाना। अगर वर्ड ना हो तो उसे कलाम आप नहीं कह सकते। सिर्फ आवाज हो, वॉइस हो, वर्ड ना हो तो उसे कलाम कहेंगे आप? जैसे दरवाजा अभी खुले तो आवाज आती है नहीं आती है, इसे कोई कलाम कहेगा? इसे कलाम नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें वर्ड नहीं है। तो कलाम के अंदर दो अहम सिफत पाई जाती है, वर्ड का होना जिसको हर्फ कहते हैं अरबी में, और दूसरी सिफत है सौत का होना। अगर वर्ड हो लेकिन सौत ना हो, जैसे आपके नफ्स के अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं, लेकिन चूंकि आपने जबान से उसे अदा नहीं किया तो उसे कलाम नहीं कहते। नमाज के अंदर अगर कोई शख्स कलाम करे तो उसकी नमाज क्या होती है? बातिल हो जाती है। नमाज के अंदर दिल के अंदर ख्यालात आते रहते नहीं आते? बेशुमार दिल के अंदर ख्यालात आते रहते हैं। अगर दिल के ख्यालात को कलाम कहा जाए तो किसी की नमाज दुरुस्त नहीं होगी, सबकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो इसे कलाम कहते ही नहीं। कलाम किसे कहते हैं? जिसमें हर्फ हो और सौत हो। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करने की सिफत से मुत्तसिफ है। वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कलाम किया है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह कहते थे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या करता हूं? मैं पनाह तलब करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात की पनाह तलब करता हूं। अगर ये मखलूक हो तो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल किसी मखलूक की पनाह तलब कर रहे हैं। अगर मान ले हम एक मिनट के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जो है वो उसकी सिफत नहीं बल्कि उसकी मखलूक है, तो नाउज़ु बिल्लाह यहां पर क्या लाजिम आएगा? जब अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह, तो गोया कि अल्लाह के रसूल किसी मखलूक की पनाह तलब कर रहे हैं, और यह शिर्क है। पनाह बस किसकी तलब की जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आप कुरान की तिलावत शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर बिल्लाह की जगह किसी गैरुल्लाह का नाम ले, ये क्या है? ये शिर्क है। तो पनाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलब की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह। पता चला कि कलिमातुल्लाह ये मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह की सिफत है। तो बेशुमार दलीलें मौजूद हैं किताब व सुन्नत के अंदर कि हमारा परवरदिगार कलाम करने की सिफत से मुत्तसिफ है, और मेराज का वाकया उसकी बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलाम किया है। तो ये अहम अकीदे के मसाइल हैं जो इस मेराज के वाकये से साबित होते हैं। एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीका है कि इस वाकये से ये अहम अकीदे के बुनियादी मसाइल का वो इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इंतहाई महबूब है, आपका मकाम सबसे बुलंदो बाला है दुनिया के अंदर, और हमारा परवरदिगार हर जगह नहीं बल्कि अर्श के ऊपर मुस्तवी है, और इसी तरीके से हमारा परवरदिगार कलाम करने की सिफत से मुत्तसिफ है। इस तरफ एक तरफ ये अहले सुन्नत वल जमात का इस्तिदलाल मेराज के वाक़ये से,
اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے اس واقعے سے یہ نہیں سمجھا کہ جس دن اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن ہمیں کوئی خصوصی عبادت کرنی چاہیے، اس رات کو جاگ کر گزارنا چاہیے، محفلیں سجانی چاہیے، گھروں میں چراغا کرنا چاہیے، حلوے پوری کھانے چاہیے، محفلیں سجنی چاہیے، عید کی طرح اسے منانا چاہیے۔ سلف صالح نے نہیں سمجھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس رات کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو اس فہم کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ غیر معتبر فہم ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم نہیں دی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ مکہ کے اندر پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کئی سال تک رہے لوگوں کے درمیان، اور کبھی بھی اللہ کے رسول نے اس رات کو کوئی خصوصی عبادت کے ساتھ یا کسی خصوصی اہتمام کے ساتھ یا عید کی طرح منانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس واقعے سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام ہیں، بلکہ صرف انبیاء اکرام کے لیے نہیں، عام بزرگان دین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی، ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد، ان کو دفن کر دینے کے بعد بھی وہ قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں بعض لوگ کہ دنیاوی زندگی میں جو ان کے پاس پاور نہیں تھے نا، وفات ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام پاور آ جاتے ہیں ان کے پاس۔ جب تک دنیاوی زندگی میں زندہ تھے، بڑھاپے کی عمر میں بستر پر پیشاب و پاخانہ کر دیتے تھے، خود سے چل کر حمام تک جانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وفات ہوئی دنیا کی تمام طاقتیں اس کے پاس آ گئی۔ اب وہ صرف اپنی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی معراج کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں۔ کیا استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کی بیت المقدس کے اندر، تو اگر انبیاء اکرام کی وفات ہو چکی ہے تو اپنی قبروں میں تھے، وہ پھر بیت المقدس میں اللہ کے رسول کے پاس کیسے پہنچے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں ان میں سے بعض انبیاء سے ملاقات بھی کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے کلام بھی کیا۔ تو اگر وہ اپنی قبروں میں ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے کلام کیسے کیا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ انبیاء کرام دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل زندگی دنیا قبر کے اندر گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ بیان کیا، کیا انہوں نے یہ معنی سمجھا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ معنی آخر انہوں نے کیوں نہیں سمجھا؟ تابعین نے جب صحابہ اکرام سے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے یہ معنی کیوں نہیں سمجھا؟ ہمارے اسلاف نے یہ معنی کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی، اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث اپنے صحابہ کو سنائی، تو کسی نے اس واقعے سے یہ معنی کیوں نہیں سمجھا؟ جب ان اسلاف نے یہ معنی نہیں سمجھا ہے اور بعد میں کچھ لوگ یہ معنی سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ معنی غیر معتبر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین نے یہ معنی نہیں سمجھا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ یہ جو زندگی ہے وفات کے بعد کی، دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد، جس میں ایک شخص کیا کرتا ہے، اپنے اس رشتہ دار کو دفن کر کے آتا ہے قبرستان کے اندر، یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ان کے تعلق سے جتنی باتیں موجود ہیں ہم ان پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا ہے، جیسے معراج کے واقعے کے اندر جو تفصیل موجود ہے ان انبیاء کرام کے بارے میں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا اس پر ہم پورا ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس سے زائد اگر آپ کوئی چیز استدلال کر رہے ہیں تو یہ غیب سے متعلق ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو پیش کریں، اگر دلیل نہیں ہے تو وہ آپ کا اپنا استدلال ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو غیب کے متعلق صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، جتنا وارد ہے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ جیسے کہ انبیاء کرام کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کتنی رکعت پڑھتے ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ کیسے پڑھتے ہیں،
نہیں کہہ سکتے. کس وقت پڑھتے ہیں نہیں کہہ سکتے. کون سی صورتیں پڑھتے ہیں, کون سی دعائیں پڑھتے ہیں نہیں کہہ سکتے. انہیں رزق دیا جاتا ہے تو اس رزق کی صفت کیا ہوتی ہے نہیں کہہ سکتے. بس اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. کیسے, اس کیفیت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. عموماً اگر کوئی شخص کھائے گا تو اسے قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی. کیا قبر کے اندر ضرورت پڑتی ہے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ غیب سے متعلق ہے. کتنا کہہ سکتے ہیں جتنا قرآن و حدیث کے اندر بیان ہے, اس سے زیادہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اسی میں خیر خواہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں. اگر اس طریقے سے سمجھے تو ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ رہیں گے, اور وہی عقیدہ ہم اپنائیں گے جو ہمارے اسلاف کا تھا, صحابہ اکرام کا تھا, تابعین کا تھا, تبع تابعین کا تھا, اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور جس کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس رات کو خصوصی عبادت کرتے ہیں, عبادت کے اندر ہی اس رات کو گزار دیتے ہیں, خصوصاً نماز کے اندر گزارتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے نماز جیسی اہم عبادت ہمارے لیے فرض کی ہے, لہذا اس رات کو ہم نماز میں گزارتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے, کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا نماز پڑھنے پر اللہ رب العالمین ہمیں سزا دیں گے؟ تو میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر سزا نہیں دیں گے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر, اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ چلنے پر ضرور سزا دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے, جو دین اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے, من وعن, اگر اسی طرح کوئی اس دین کو قبول نہ کرے, اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرے, تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے. بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے. مشہور حدیث ہے, قیامت کے دن جب بہت سارے لوگ جائیں گے تو محروم کر دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے. اللہ کے رسول ان کے بارے میں کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں, انہیں آنے دیا جائے, لیکن کیا کہا جائے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے رسول آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایجاد کی تھی. جو لوگ ایجاد کرتے ہیں وہ اچھے مقصد سے ہی کرتے ہیں, ان کی نیت پر ہم سوال نہیں کرتے, لیکن ان کا طریقہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہیں کھاتا. اور خیر اور بھلائی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. آپ کی مخالفت میں کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی, کسی طرح کا کوئی خیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر طرح کی بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری موت فرمائے, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.